بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث جو کہ وحی کے احوال سے متعلق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ حارث بن حشام ابو جہل کے بھائی تھے۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا اور حارث بن حشام ابو جہل کے بھائی تھے جنہیں اللہ رب العزت نے صحابیت کے شرف سے نوازا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کی کیا صورت ہوتی ہے؟ وحی آپ پر کیسے نازل ہوتی ہے؟ گویا وحی کی کیفیت سے متعلق سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ وحی گھنٹی کے بجنے کی صورت میں آتی ہے، یعنی جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے وحی کے نزول کی۔ اور فرمایا یہ طریقہ مجھ پر زیادہ مشکل ہوتا ہے، مجھ پر زیادہ بوجھل ہوتا ہے۔ تو گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔ گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دینے کی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز کی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی، تو ایسے ہی وحی کی جو آواز ہوتی تھی اس کی بھی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، ایسے ہی وحی بھی مسلسل آتی تھی، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ پھر گھنٹی کی آواز کیا تھی؟ تو بعض حضرات کے نزدیک یہ فرشتوں کی آواز تھی، بعض حضرات کے نزدیک فرشتوں کے پروں کی آواز تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ صورت ہوتی ہے یہ انتہائی بوجھل ہوتی ہے میرے لیے، اور جب یہ صورت یعنی وہی ختم ہوتی تھی تو جو الفاظ مجھے بتائے جاتے وہ الفاظ مجھے یاد ہو جاتے تھے۔ دوسری صورت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور وہی پہنچاتا ہے، اور یہ طریقہ پہلے طریقے کی بنسبت تھوڑا سہل، تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا طریقہ جب فرشتہ مجھے وہی پہنچاتا ہے انسانی شکل میں، تو وہ بھی جب مجھے بتاتا ہے تو جو الفاظ بتاتا ہے وہ میرے ذہن میں بیٹھ جاتے، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فرشتہ اکثر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، انتہائی حسین صحابی تھے، ان کی شکل میں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طریقوں کو ذکر کیا، دو طریقوں کو بیان فرمایا۔ شیخ الاسلام تقی صاحب نے اپنی کتاب انعام الباری کے اندر، جو کہ بخاری کی شرح ہے، اس میں ٹوٹل 6 طریقوں کو ذکر کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا دو طریقوں کو ذکر کرنا باقی طریقوں سے نفی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے دو طریقے ذکر کیے جو کثیر الوقوع تھے۔ شیخ الاسلام صاحب نے تیسرا طریقہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، یہ تیسرا طریقہ تھا۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ خود اللہ رب العزت براہ راست کلام فرماتے، اور یہ معاملہ 2 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا، اور دوسری مرتبہ جب پہلی وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پانچواں طریقہ کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تھا اور وحی پہنچاتا تھا، اور یہ معاملہ 2 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جبرائیل امین سے کہا کہ میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل امین اصلی شکل میں آئے تھے۔ دوسرا، جب فترت کے زمانے کے بعد پہلی وحی آئی تو جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے تھے۔ چھٹا طریقہ یہ تھا کہ مکھیوں کی بھنبھنانے کی آواز کی سی کیفیت ہوتی تھی وحی کی، جو کہ روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز ہوتی تھی۔ یہ چھٹا طریقہ۔ لیکن یہ وحی کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی بوجھل ہوتا تھا، انتہائی مشقت والا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سردیوں کے موسم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینہ ابلتی تھی، یعنی سردیوں کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، اتنی مشقت ہوتی تھی۔ ویسے ہی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ اونٹنی پر ہوتے تھے اور وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے ایک اور روایت میں آتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے تو وحی کا نزول شروع ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میری ران اتنی بوجھل ہو گئی، گویا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، تو یہ وحی کا نزول اتنا بوجھل ہوتا تھا۔
اب یہ بات کہ وہی اتنی بوجھل صورت میں کیوں آتی تھی، ایسی کیفیت کیوں ہوتی تھی، اللہ رب العزت کی شان سے تو یہ بھی محال نہیں کہ آسان صورت میں وہی نازل فرما دیتے، لیکن یہ مشکل صورت کو کیوں اختیار کیا گیا، تو اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہی انتہائی معزز چیز خود اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اس کی نزول کی صورت بھی اللہ رب العزت نے انتہائی مشقت والی رکھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تو پہاڑوں پر پیش کیا گیا، انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، ورنہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اتنا زیادہ اس کا ثقل، اتنا زیادہ اس کا بوجھ ہے وہی کا۔ اور دوسری بات کہ جب کسی انسان پر مشقت آتی ہے تو مشقت کے برابر اسے اجر بھی ملتا ہے، مشقت جتنی زیادہ ہوگی اجر اتنا زیادہ ہوگا، اور اللہ کے نبی پر وحی کا نزول اس مشقت کی صورت میں آنا گویا کہ اللہ کے نبی کے درجات کو بھی بلند کرنا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوں، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث سے متعلق کچھ گفتگو تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔